بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج مجھے سورہ الذاریات کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ سورہ الذاریات قرآن حکیم کی 51 نمبر سورہ ہے۔ اس کی 60 آیات ہیں، اس کے 3 رکوع ہیں اور اس کے 10 پیراگراف ہیں کہ سورہ الذاریات کے کل الفاظ کی تعداد 394 ہے۔ الذاریات کا مطلب ہوتا ہے وہ ہوائیں جو اڑانے والی ہوں، چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں۔ اس کی تشبیہ حق کے ساتھ دی گئی ہے۔ جس طرح ہوائیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہیں اور چیزوں کو لے جاتی ہیں، جو حق ہوتا ہے اور سچ ہوتا ہے وہ بھی ہمیشہ اپنی منزل طے کرتا ہے۔ تو ناظرین، سورہ الذاریات جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور مکہ میں رسالت مآب کا جو ابتدائی دور تھا اس میں اس کا نزول ہوا ہے۔ اس سے پہلے سورہ قاف ہے، اس کو سورہ قاف کا مثنیٰ سمجھا جاتا ہے۔ سورہ قاف میں غلبہ حق کا ذکر پایا جاتا ہے، لیکن سورہ الذاریات میں غلبہ بتدریج ہونے کا ذکر پایا جاتا ہے اور یوم حساب کا اور جو عذاب آخر ہوگا اس کا ذکر پایا جاتا ہے۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے انما توعدون لصادق، کہ یقیناً آپ سے جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ پورے ہوں گے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جو یوم حساب کا دن ہے وہ یقیناً واقع ہو کے رہے گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ ان میں محسنین کا ذکر ہے کہ ان کی کیا صفات ہوتی ہیں، اور آفاقی دلائل پائے جاتے ہیں، تاریخی دلائل پائے جاتے ہیں حق کو ثابت کرنے کے لیے، اور رسالت مآب کو احکامات دیے جاتے ہیں، اور دوسرا بتایا جاتا ہے کہ انسانوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اس کے علاوہ عقلی سطح پہ انفس و افاق کا استدلال پایا جاتا ہے۔ اور اس کا سورہ الذاریات کا ناظرین جو خطاب ہے وہ کافرین اور مکذبین سے ہے، لیکن رسالت مآب کو یہ تسلی اور تشفع دی گئی ہے کہ یقیناً یوم حساب واقع ہوگا، اور جو ظالم اور کافر لوگ ہیں ان کا انجام جو ہے وہ بالکل اس طرح ہی ہوگا جس طرح کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، سورہ الذاریات کے 10 جو پیراگراف ہیں ان میں پہلا پیراگراف آیت نمبر 1 سے 6 کے درمیان ہے، اور اس میں جزا اور سزا پائی جاتی ہے اور وعدہ یوم حساب پایا جاتا ہے، اور مثالیں دی جاتی ہیں والذاریات ذرواً فالحاملات وقراً فالجاریات یسراً فالمقسمات امرا۔ زاریات ہواؤں کو کہتے ہیں، حاملات وہ ہوائیں جو بوجھ اٹھاتی ہیں یا بادل اٹھاتی ہیں، اور جاریات وہ ہوائیں جو بڑی نرمی سے چلتی ہیں، اور مقسمات وہ ہوائیں جو رزق تقسیم کرتی ہیں۔ اور ساتھ کہا جاتا ہے کہ انما توعدون لصادق، کہ یقیناً آپ سے جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے ہوں گے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، دین سے مراد یوم حساب ہے، وہ یقیناً واقع ہو کے رہے گا۔ ناظرین، جو پیراگراف نمبر 2 ہے وہ آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 14 تک ہے۔ اس میں کفار اور مشرکین کی جو خامہ خیالیاں تھیں ان کا ذکر ہے، اور کہا جاتا ہے ثبوت کے طور پہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، کہ آپ اس آسمان کا راستوں والے یا دہاریوں والے جو راستے ہیں اس آسمان پہ غور کریں، تفکر کریں، اور یہ دیکھیں جو کفار اور مشرکین اور منافقین ہیں وہ اپنے قول میں بڑے مختلف ہیں، یعنی وہ حق کو مانتے بھی ہیں اور اس سے پھرتے بھی ہیں۔ یوفق عنہ من افق، افق کہتے ہیں ایسا بندہ جو حق سے پھر جائے، اور قتل الخراسون، اور یقیناً ان کا انجام جو ہے وہ ہلاکت ہوگا۔ خراسون ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ریشنلٹی سے بات نہیں کرتے، بلکہ اپنی باتوں کو اپنی خواہشات کی بنیاد پہ ایکسپریس کرتے ہیں، اور ان کی بنیاد اکثر جھوٹ پہ ہوتی ہے۔ تو الذین هم فی غمرۃ ساہون، اور یقیناً یہی لوگ ہیں جو کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سوال کرتے تھے کہ یوم حساب کب ہوگا، یعنی یوم حساب کس دن واقع ہوگا۔ تو یہ یقیناً جو کفار اور مشرکین تھے ان کا سوال ہوتا تھا، تو ان کو بتاؤ کہ یہ وہ دن ہوگا جب کہ آپ کو آگ میں ڈالا جائے، یعنی آگ پہ پرکھا جائے گا۔ تو پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان کو بتاؤ کہ یہ جو فتنہ ان کا یہ مزہ چکھیں گے، یعنی اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھیں گے، اور یہ وہی عذاب ہے جس کا ان کو بہت جلدی تھی۔ ناظرین، جو پیراگراف نمبر 3 ہے اس میں متقین اور محسنین کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ آیت نمبر 15 سے 19 کے درمیان ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اور جو متقی لوگ ہیں وہ یقیناً باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، اور وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں حاصل کرنے والے ہوں گے، چونکہ وہ محسن ہوں گے۔ اور ان کے محسن ہونے کے دلائل یہ ہیں کہ وہ بہت کم سوتے تھے، بلکہ زیادہ ٹائم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ ما یہجعون، ہجون کہتے ہیں سونے کو، یعنی وہ بہت کم سوتے تھے، اور صبح کے وقت وہ استغفار کرتے تھے، اور اپنے مالوں میں
جو سائل ہیں اور جو محروم ہیں ان کا حساب رکھتے تھے۔ تو محروم ایسے شخص کو کہتے ہیں جن کے پاس کوئی چیزیں نہ ہوں، یعنی وہ بہت ساری نعمتوں سے خالی ہو لیکن وہ سوال نہ کرتا ہو، اور سائل کہتے ہیں ایسا شخص جس کے پاس کچھ نہ ہو لیکن وہ سوال کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ ناظرین، جو پیراگراف نمبر 4 ہے وہ آیات نمبر 20 سے 23 کے درمیان ہے۔ اس میں قرآن حکیم نے آفاقی اور نفسی دلائل دیے ہیں، اور قرآن حکیم کہتا ہے کہ غور کرو، تفکر کرو کائنات میں، وَفِي الْأَرْضِ آیاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور یقین کرنے والوں کے لیے یقیناً زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت سارے ثبوت ہیں، اور ایسے ہی ثبوت آپ کے نفوس میں بھی ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے نفسوں پہ کیوں کر غور نہیں کرتے؟ آپ آسمان کی طرف دیکھو کہ وہ آپ کو رزق دیتا ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اسی پیراگراف کے آخر میں قرآن حکیم کہتا ہے فوا رب السماء والارض، یعنی یہ برحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو پالنے والی ہے، آپ کی نورشل لارڈ ہے آسمان کی اور زمین کی۔ اور اس کا ثبوت بڑا خوبصورتی سے قرآن نے دیا ہے کہ اس کی مثال کیسے ہے، ما انکم تنطقون، بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ بات کرتے ہوں۔ جتنا یقینی یہ بات ہے کہ آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ کہاں سے آتی ہے آپ غور کریں اس پہ، اتنی بڑی ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی رب ہے۔ ناظرین، جو پیراگراف نمبر 5 ہے وہ آیات نمبر 24 سے 30 کے درمیان ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کا ڈائلاگ ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری ہے ان کی پیدائش کی۔ ہمیں سبق اس پیراگراف سے یہ ملتا ہے کہ جب بھی ہم لوگوں کو ملے تو ہم سلام کرنا چاہیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا، اذا دخلوا علیہ فقالا سلاما قوما منکرون، یعنی اس میں جب فرشتے داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سلام کہا، لیکن پھر اپنے دل میں کہا کہ یہ بڑی عجیب قوم ہے جن کو میں پہچان نہیں رہا۔ منکرون سے یہ مراد ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ان کے لیے بنا ہوا گوشت لے کے آئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اس کو کھا نہیں رہے چونکہ وہ فرشتے تھے تو لہٰذا ان کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی، تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں نہیں کھاتے، لیکن ساتھ ہی وہ تھوڑے سے خوف کی کیفیت میں بھی چلے گئے۔ تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے لیے ایک بیٹے کی بشارت لے کے آئے ہیں، بے غلام علیم، جو کہ علم والا ہوگا۔ تو ان کی بیوی چونکہ عمر کے اس حصے میں تھی، بہت زیادہ عمر میں تھی، تو وہ آگے بڑھی اور انہوں نے اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا بڑی حیرانی میں، یعنی فی سرتن، وہ بڑی حیرانی میں آگے گئیں، فسکت وجہہا، اور انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے چہرے پہ مارا، وقالت، اور انہوں نے کہا عجوز حکیم، کہ میں تو بانجھ بھی ہوں اور عمر میں بھی بہت عمر رسیدہ ہوں۔ تو لیکن فرشتوں کا جواب یہ تھا قالوا کذالک، فرشتوں نے کہا کہ یہ بالکل ایسے ہی طرح ہوگا جس طرح ہم نے آپ کو بشارت دی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، قال ربکی، کہ آپ کے رب نے یہی کہا ہے، انہ ہوا حکیم علیم، اور یقیناً جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ حکمت والی ہے اور وہ علم والی ہے۔ ناظرین، جو پیراگراف 6 ہے وہ آیات نمبر 31 سے 37 پہ محیط ہے۔ اس پیراگراف میں فرشتوں کی ذمہ داریاں اور قوم لوط کا واقعہ ہے وہ پایا جاتا ہے، اور مختلف اقوام جس میں فرعون اور سمود اور عاد اور قوم نوح شامل ہیں ان کے تاریخی دلائل دیے گئے ہیں۔ اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ آپ کا مقصد کیا ہے، ما خطبکم، کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قوم مجرمین کی طرف، یعنی قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں ان کے گناہوں کی بنیاد پہ، اور ہم ان پہ یقیناً پتھر برسائیں گے، اور ان کے پتھر جو ہیں، جو مسرفین لوگ ہیں، اسراف کرنے والے لوگ ہیں، ان کے پتھر بھی مخصوص ہیں ان کے ناموں سے۔ اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا، پھر ہم نے سارے مومنین کو، یعنی لوط کی قوم میں 13 افراد ایسے تھے جن کو فرشتوں کے کہنے پہ اس شہر سے نکل گئے۔ اس میں حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، اور لیکن حضرت لوط کی بیوی اس میں شامل نہیں تھی، وہ ان میں شامل تھی جو تباہ ہونے والے لوگ تھے، اور سوائے ایک گھر کے، اور مسلمین کا کوئی گھر بھی وہاں پہ باقی نہیں تھا اس گھر کے علاوہ۔ اور قرآن حکیم کہتا ہے کہ ہم نے پھر بہت ساری نشانیاں چھوڑیں پیچھے آنے والی قوموں کے لیے تاکہ وہ اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین، جو 7واں پیراگراف ہے آیات نمبر 38 سے لے کے 46 کے درمیان ہے، اور اس میں قوم فرعون کا، عاد کا، سمود کا ذکر پایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ موسیٰ کو جب ہم نے نازل کیا فرعون پہ تو وہ سلطان مبین کے ساتھ، یعنی بہت ساری انہوں نے واضح ثبوت ان کو پیش کیے، لیکن فرعون نے اسے حضرت موسیٰ کو ساحر کہا، جادو والا، اور مجنون، جنون والا کہا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو ایک دریا میں ڈبو دیا اور وہ غمزدہ ہو گئے۔
اور اسی طرح جو عاد کی قوم تھی اس پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ریح العقیم ایسی ہوا بھیجی جو تباہ کر دینے والی تھی، اور ان کو اس نے بالکل ہر چیز کو راکھ کر دیا۔ اور جو سمود کی قوم تھی اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ ہم نے چیخ ایک ایسی بھیجی جس سے وہ تباہ ہو گئے، اور وہ بالکل قیام یعنی وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اور نہ ہی ان کی کوئی مدد ہو سکتی تھی۔ اسی طرح جو نوح کی قوم تھی وہ بھی فاسقین میں شامل تھی۔ تو ناظرین جو 8 نمبر پیراگراف ہے اس میں تخلیق کے قادر مطلق اور رجوع اللہ کا ذکر ہے، جو کہ آیت نمبر 47 سے 51 کے درمیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں کہتے ہیں وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ یقیناً آسمان کو ہم نے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے مراد اپنی قدرت سے، اور یقیناً ہم ہی اس کو وسعت دینے والے ہیں۔ فزکس کے مطابق کائنات لگاتار پھیل رہی ہے، اور اس کا پھیلنا ہی اس آیت پہ ایک شہادت ہے اور ایک گواہی ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو پھر ہم نے بچھایا ہے اور ہم ہی اس کو بچانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ آپ اس کی تذکیر میں آئیں۔ تو ناظرین پھر قرآن حکیم کہتا ہے فَافِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اِنِّی لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور رسالت مآب کو کہا جاتا ہے کہ ان کو بتائیں میں نذیر ہوں، آپ کو واضح طور پہ خبردار کرنے والا ہوں۔ سورہ یاسین میں بھی قرآن حکیم کہتا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، کہ یقیناً قیامت کے دن انسان بولے گا کہ مجھے میرے بھاگنے کی کون سی جگہ ہے۔ تو مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ، فرہ کہتے ہیں دوڑنے کو، مفرور بھی اسی سے ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی آپ معبود نہ ٹھہرائیں۔ اور انی لکم منہ نذیر مبین، اور یقیناً میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نذیر ہوں، یعنی ڈرانے والا ہوں یا خبردار کرنے والا ہوں، مبین ہوں واضح طور پہ۔ پیراگراف نمبر 9 جس میں کہ انسانی مقصد حیات پایا جاتا ہے اور رسالت مآب کو تسلی دی جاتی ہے، یہ آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 58 کے درمیان ہے۔ اور قرآن حکیم کہتا ہے کہ دیکھیں رسالت مآب کو کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی رسول آپ سے پہلے آئے ہیں کوئی ایسا رسول نہیں تھا جس کو اس کی قوم نے جادوگر نہ کہا ہو اور مجنون نہ کہا ہو، دیوانہ نہ کہا ہو۔ تو کیا پھر آپ بھی اسی فیلنگ کو یعنی اسی الزامات کو سیریس لیتے ہیں؟ تواصو بے ہی، کیا آپ بھی اس کو اسی ٹون اور ٹینر میں لیتے ہیں؟ تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو قوم طاغون ہے، ایسی قوم جو اپنی حدوں سے پار چکی ہو چکی، جو باغی ہو قوم، اور جو انحراف کرے قوانین سے۔ تو فتح واللہ عنہم فانتم بِبَالُوم، تو پھر آپ ان سے کنارہ کشی کریں، ان سے منہ پھیر لیں اور آپ بالکل غم پہ نہ جائیں۔ تو ناظرین آیت نمبر 55 اور 56 جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں، اور اس میں کہا جاتا ہے وَذَکِّر، تو رسالت مآب کو حکم دیا جاتا ہے تو پھر آپ ذکر کریں۔ فَإِنَّ الذِّکْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِینَ، یقیناً جو آپ کا ذکر ہے یہ مومنین کو فائدہ دے سکتا ہے۔ اور پھر مقصد حیات بتایا جاتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آئیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ قرآن حکیم کے مطابق زندگی کا مقصد حیات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، اپنے کریٹر کی، اپنے خالق کی اور معبود کی عبادت ہے۔ لیکن عبادت کے 2 بڑے ستون ہیں، ایک میں ایمانیات آتا ہے جس میں یوم قیامہ پہ ایمان، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور کتابوں پہ ایمان، اور اس میں عبادات آتی ہیں، جبکہ دوسرا پہلو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت ہے۔ تو گویا یہ 2 پلرز ہیں انسانی مقصد حیات کے، اور اسی لیے قرآن حکیم کہتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یعنی وہ ایک ایمانیات اور عبادات میں آئیں اور یوم قیامہ پہ ایمان رکھیں، اور دوسرا بندوں کی انسانیت کی خدمت کریں۔ یہاں پہ دیکھیں جن اور انسان جو ہیں وہ ہمیشہ غلطی کر سکتے ہیں، اور اس لیے ان کو عبادت کا کہا گیا ہے، حالانکہ فرشتے جو ہیں ان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے تو آلریڈی عبادت میں ہوتے ہیں اور ان کی کوئی ایکسیپشن نہیں ہوتی۔ تو جن اور انسان جو ہیں وہ چونکہ غلطی میں جا سکتے ہیں، استغفار میں جا سکتے ہیں، تو ان کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی عبادت بھی شامل ہے۔ اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ دیکھو ہم آپ سے کوئی رزق نہیں چاہتے اور نہ ہم سے کوئی کھانا مانگتے ہیں۔ ایک آفاقی پرنسپل بتایا جاتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ بلا شبہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ رزاق ہے اور وہ قوت المتین ہے، ذو قوت المتین، یعنی وہ بہت بڑی طاقت اور قوت کی مالک ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رازق ہے، رزق دینے والی ہے۔
تو ناظرین جو آخری پیراگراف ہے وہ آیات نمبر 59 اور 60 پہ محیط ہے۔ اس میں جو ظالمین ہیں اور جو کافرین ہیں ان کا تذکرہ پایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بلا شبہ فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ ان کے حصے میں وہی گناہ آئیں گے، ان کی قسمت ویسی ہی ہوگی جیسے کہ ان کے ساتھیوں کی ہے۔ اس میں جو ذنوب، ذنب کہتے ہیں دم کو، اور لیکن اس سے حصہ بھی مراد ہے۔ ذنوب کہتے ہیں خالی جو ڈول ہوتا ہے جس میں پانی بھرتے ہیں اس کو بھی بولا جاتا ہے، لیکن ذنوب سے مراد گناہ بھی ہے اور اس سے بندے کا حصہ بھی مراد ہے۔ تو لہٰذا کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو انجام ہے، اس سے انجام بھی مراد ہے، وہ بالکل آپ کے ساتھیوں کی طرح ہوگا، لہٰذا آپ کو یوم قیامہ کی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ تو پھر آپ کو کس بات کی جلدی ہے؟ پھر آپ کیوں کر جلدی کرتے ہیں کہ کیا یوم قیامت جلدی آنا چاہیے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا انجام بھی اسی طرح ہوگا جس طرح آپ کے ساتھیوں کا ہے۔ تو ناظرین جو آیت نمبر 60 ہے، آخری جو آیت ہے، اس میں کہا جاتا ہے فَوَيْلٌ تو پھر یقیناً خرابی ہے کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ کس بات کا؟ من یومہم الذی یوعدون اس دن کا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی یوم قیامہ کا۔ تو ناظرین یہاں پہ جو لام ہے وہ لام تعلیل ہے، جس کا مطلب کے لیے، جیسے قرآن حکیم اور بھی جگہ کہتا ہے یسبح للہ کہ تسبیح بیان کرتی ہے للہ کیا؟ ما فی السماوات و ما فی الارض کہ تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو کہ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ تو یقیناً ناظرین جو سورہ عادیات ہیں وہ اپنی 60 آیات کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم بغور اس کا مطالعہ کریں، اس کے 10 پیراگراف جو ہیں ان کے سینٹرل تھیم میں جائیں، ان کو سمجھیں، اور اس کے مرکزی خیال کو جو کہ انما توعدون لصادق و ان دین لواقع کے گرد گھومتا ہے اس کو سمجھیں، اس کے تاریخی اور جو انفس و آفاق کے دلائل ہیں ان پہ غور کریں، محسنین کی جو خوبیاں ہیں ان پہ غور کریں، اور اس سے سبق حاصل کر کے ہم اپنی زندگی پہ اس کا اطلاق کریں، اور سورہ ذاریات کو زبانی یاد کر کے اپنی نمازوں میں لانچ کریں۔